الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه وقال تعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑے انعامات فرمائے ہیں۔ ہر دنیا کے سارے انسان اللہ کے انعامات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ مادی اور دنیاوی نعمتیں تو ہر ایک کو حاصل ہیں، لیکن روحانی برکتیں صرف اہل ایمان کے لیے ہیں۔ اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ نے دو بڑے فضل فرمائے، ایک اللہ کا قرآن، دوسرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ امام جعفر رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ ساری نعمتوں میں سب سے بڑی دو نعمتیں، ایک اللہ کا قرآن، دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ ایک کتابی قرآن اور ایک مجسم قرآن، ایک تھیوریٹیکل قرآن اور ایک پریکٹیکل قرآن۔ یہ دو بڑی نعمتیں ہیں، اور انہی کی قدر کرنے پر انسان دنیا آخرت کی سرخروئی پا سکتا ہے۔ جس نے اللہ کے کلام اور اللہ کے نبی علیہ السلام ان کی قدر کر لی اور ان سے استفادہ کر لیا تو اس کا بیڑا پار ہے۔ میں نے آدھی آیت سورۃ البقرہ کی پڑھی ہے اور ایک سورۃ القدر پوری۔ پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ شہر رمضان، مہینہ رمضان کا، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں کہ نازل ہوا قرآن۔ یہ قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس، یہ سامان ہدایت ہے سارے انسانوں کے لیے۔ وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت کی روشن دلائل ہے اور یہ حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر، جو کوئی پائے اس رمضان کے مہینے کو، یعنی موجود ہو اس رمضان کے مہینے میں، فلیصمہ، تو پھر اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ سورۃ البقرہ 185 نمبر آیت کا آدھا ٹکڑا۔ شہر جس کی جمع شہور، مہینے کو کہتے ہیں۔ اچھا، اور رمضان وہ مہینہ ہے جس کا نام قرآن پاک میں آیا ہے، اس کے علاوہ تو کسی مہینے کا نام نہیں آیا، میرا تو نہیں خیال۔ ہاں جی، نہیں، اکیلا یہ ایک رمضان المبارک ہے جس کا قرآن پاک میں ذکر آیا جس مہینے کا۔ اور یہ مہینہ ایسی خیر و برکت والا ہے، ویسے بھی باقی سارے 11 مہینوں سے زیادہ خیر و برکت اللہ نے اس میں رکھی ہے۔ اور اس کی شان کس وجہ سے ہے اس مہینے کی؟ الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس میں نازل کیا گیا قرآن پاک۔ اس کا کیا مطلب ہے نازل کیا گیا؟ قرآن پاک تو 23 برس میں آیا۔ ایک ہے نزول دفعی، دوسرا ہے تدریجی نزول۔ ایک کو کہتے ہیں انزال، دوسرے کو کہتے ہیں تنزیل۔
انزال کا مطلب ہے کہ یک مش یک بار کی پورا قرآن پاک لوح محفوظ سے فرشتے لے کر آئے اور آ کے بیت المعمور جو کہ آسمان دنیا کا آسمان دنیا پہ فرشتوں کا کعبہ ہے جہاں پہ، وہاں پر بیت العزت میں وہ جمع کیا گیا، حاملین وحی کو وہ تفویض کیا گیا۔ وہ دونوں کاپیاں ایک جیسی، جو کچھ لوح محفوظ میں جیسے قرآن پاک جس ترتیب سے لکھا ہوا ہے ویسا ہی بیت العزت میں بھی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا گیا۔ آپ وہ بھی سوچئے کہ یکمش یہ پورا قرآن پاک نازل ہو جاتا تو اس پہ عمل کرنا کتنا مشکل ہو جاتا۔ تو یہ امت کی سہولت کے لیے تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا، تالیف نہیں کیا گیا، تنزیل دل پہ اتارا گیا حسب موقع۔ اور اگر وہ پہلے سے آیا ہوا ہوتا تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی کہ لوگ جو ہے وہ حکمت کے برخلاف پڑتے، اس لیے تھوڑا تھوڑا جو ہے وہ نازل کیا گیا۔ تو یہ جو تھوڑا تھوڑا نازل ہوا اس کو کہتے ہیں تنزیل۔ اور جو دفاتن نازل ہوا پورا یکمشت، وہ بہت لمبا سفر جو کر کے آیا، وہ اس کا ذکر ہے، اس کا ہے نزول۔ تو انزل فی القرآن، اسی مہینے میں یہ نازل ہوا۔ اچھا جی، ہدی للناس، یہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ جو ہدایت ہم 20 دفعہ روزانہ واجباً مانگتے ہیں اللہ پاک سے، اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کا بدلے میں کیا آیت آئی پہلی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ ہدایت۔ اگر ہدایت کی تجسیم کی جا سکتی، ہدایت کو جسمانی شکل میں دیکھنا ہو تو یہ پورا قرآن پاک یہ ہدایت ہے۔ اس کا جتنا حصہ جس کے پاس ہے اتنی ہدایت اس کے پاس ہے، اور جتنے حصے سے محروم ہے وہ اتنی ہدایت سے محروم ہے۔ تو یہ ہدی للناس سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ اب یہ قرآن جن کے پاس ہے وہ سوچیں کہ ہم اس سے نہ تو خود استفادہ کر رہے ہیں، نہ اس کے سمجھنے کی کوشش، نہ اس کے سیکھنے کی کوشش، نہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش، کتنی ہے کہ ہماری، اور ہم نے کتنے انسانوں کا نقصان کر رکھا ہے۔ جن انسانوں تک ہدی للناس ہے نا جی، ناس میں تو سارے ہی شامل ہیں، سارے جان کے لوگ، یہ تو ہدایت ہے ان کے لیے۔ ہم کیسی کم بختی کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ نہ خود اس سے استفادہ کر رہے ہیں اور انسانوں کو بھی اس سے محروم کر رکھا ہے۔ تو یہ یہاں سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان مومن کو کیا چاہیے کہ خود بھی اس قرآن پاک میں غرق قرآن میں ہو۔ وہ تزن ہے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار قرآن بناتا ہے۔ یہ جو قرآن کی تعلیم سے اور اس کی تفہیم سے اور اس پہ عمل سے محروم ہیں وہی بے کرداری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو خود اس کا سراپا قرآن کا داعی بن جانا، قرآن کا عامل اور قرآن کا داعی، یہ ہوتا ہے نبی۔ نبی علیہ السلام کیا تھے؟ قرآن کے عامل بھی تھے، قرآن کے داعی بھی تھے۔ تو مومن جو متبع ہے اس کا کیا کام ہوا کہ قرآن پاک کا عامل بھی بنے اور اس کا داعی بھی بنے۔ اور آگے جناب کیا ہے؟ ہدی للناس کی بات ہے، وبینات من الہدی، اس کا ہر جز واضح الدلالہ ہے۔ اچھا، ہدایت کے دلائل سے معمور ہے، ہدایت کے دلائل پر مشتمل ہے۔ مختلف تفسیروں جو ہے وہ سنیے، دلائل ایسے ٹھوس اور واضح کہ ہدایت کی تمام راہوں کو روشن کرتے ہیں۔ واضح فیصلہ کن بات کہتا ہے، یعنی حق و باطل کے مابین فیصلہ کن بات، فیصلہ قرآن پاک کرتا ہے، تاکہ لیہلک من ہلک عن بینہ ویحیی عن بصیرۃ، جس کسی کو ہلاک ہونا ہے تو وہ دلیل کی بنیاد پہ ہلاک ہو، اور جس نے جو ہے وہ جینا ہے تو دلیل کی بنیاد پہ جیے۔ یہ قرآن کا بڑا اعجاز ہے۔ اور احکام فرقان کیا ہے؟ احکام کے امتیاز حق و باطل سے مزین ہے، امتیاز حق و باطل، حق و باطل کے فرق کرنے والے احکام سے مزین ہے۔
حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی تعلیمات پر مشتمل ہے. اچھا، اور یہ ہدایت بھی ہے اور فرقان بھی ہے. تو اس کے جو ہے دو فائدے ہیں، رہنمائی بھی کرتا ہے، یہ رہنما بھی ہے، زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی کرتا ہے. اور زندگی میں کئی مواقع ایسے آتے ہیں کیسر میاں، زندگی میں کئی ایسے آتے ہیں، ایسے معاملات جہاں آدمی جو ہے وہ تذبذب کا شکار ہو، تو اللہ کے قرآن سے رجوع کرے، ایک دم اس کا تذبذب ختم، اس کے وسوسے ختم، اور فوراً حق و باطل کی تمیز وہ کرا دے. اللہ اکبر. من شہید منکم الشہر فلیصم، جب جو اس رمضان المبارک کے مہینے کو پائے تو اس کے ذمہ کیا ہے؟ روزہ، کہ وہ روزہ رکھے. ٹھیک ہے، روزے کا اور کلام پاک کا بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے، بلکہ پہلے سے بھی یہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، انہوں نے 40 دن کوہ طور پر روزے رکھے اور اعتکاف کیا، اللہ نے تورات عطا فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 40 دن جنگل بیابان میں روزے رکھے اور معتکف رہے، عبادت میں مشغول رہے، اللہ نے انجیل عطا فرمائی. ہمارے حضور علیہ السلام غار حرا میں مہینوں رہتے تھے اور وہاں پر جو ہے وہ روزے کے ساتھ رہتے تھے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی وہیں سے شروع کی، ابتدائی وحی وہاں سے ہوئی. تو اب دیکھو کہ روزے کا اور کلام الہی کا کیسا آپس میں ربط ہے. تو الذی انزل فیہ القرآن میں صرف قرآن پاک اسی لیے رمضان میں نازل ہوا، باقی جتنے صحیح تھے اور جتنی کتب ہیں وہ سب کے سب رمضان المبارک میں نازل ہوئے. گویا یوں سمجھیے کہ روزے کا اور کلام الہی کا جو صفت کلام ہے اللہ پاک، اس کا آپس میں بڑا ربط ہے، جوڑ ہے، جسے قرآن پاک کے فیوزات سے حصہ حاصل کرنا ہے روزے کی حالت میں زیادہ حاصل ہوگا. اس لیے یہ روزے میں جتنا زیادہ تلاوت کرے گا آدمی اتنا زیادہ فائدے میں رہے گا. یہ جو کلام ہے، یہ صفت کلام، یہ اللہ تعالیٰ کے صفات کمالیہ، صفات جمالیہ، صفات جلالیہ کا مظہر ہے. اللہ کا یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کا دنیا میں بدل اپنا قرآن بھیجا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ جو اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کا عشق رکھتے ہیں، ان کو اللہ کے دیدار کی خواہش تو ہوتی ہے. جو خصوصاً موسفی المشرب جو لوگ ہوں گے ان کو تو بہت زیادہ تڑپ ہوگی. تو جن کو یہ تڑپ ہے تو ان کے سکون کے لیے وہ اللہ کے کلام سے سکون حاصل کر لیتے ہیں دیدار. اس دفعہ عجیب بات ہے، میں نے یہ قرآن پاک پڑھنے کے بعد یہاں دونوں ہاتھوں سے پکڑا ہوا تھا سینے سے لگا کے، عجیب اشعار وہ سناؤں. تیرے قرآن کو سینے سے لگا رکھا ہے، تیرے قرآن کو سینے سے لگا رکھا ہے، گویا ہم نے تجھے باہوں میں دبا رکھا ہے. یہ آیت میں نے اور اس کی تفسیر بعد میں پڑھی، یہ شعر پہلے ہوا. آگے سنو. اس کے ہر حرف سے آئے مجھے خوشبو تیری، اس کے ہر حرف سے آئے مجھے خوشبو تیری، اس بنا پر مجھے دیوانہ بنا رکھا ہے. اور تیرا سر شکر کے قرآن کی دولت بخشی، تیرا سر شکر کے قرآن کی دولت بخشی، باقی دنیا میں خدایا تیری کیا رکھا ہے، باقی دنیا میں خدایا تیری کیا رکھا ہے. اور یہی مظہر اوصاف خدائے برحق ہے، یہی مظہر اوصاف خدائے برحق، ایسا موجز جسے تو نے بھی صدا رکھا ہے. اور اس عہد گراں خوابی میں دیکھو اکثر، اس عہد گراں خوابی میں دیکھو اکثر، وہی جاگا جسے قرآن نے جگا رکھا ہے، وہی جاگا جسے قرآن جگا رکھا ہے، تیرے قرآن کو سینے سے لگا رکھا ہے، وہ ہم نے تجھے باہوں میں دبا رکھا ہے. یہ تفسیر پڑھ کے تو مجھے اپنی یہ نظم تو بالکل اس کی عین مطابق لگی. عجیب. تو یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کلام الہی جو ہے اللہ کے جلال و جمال کا مظہر ہے، اور اسی اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کا قائم مقام بنا رکھا ہے. یہ کون سی تفسیر ہے وہی بتا دوں آپ کو. ہاں، مولانا کاندلوی کی معرف القرآن، اس میں لکھا ہوا ہے. اچھا جی، اللہ اکبر. کلام اللہ کی خیرات و برکات، انوار و تجلیات کی کوئی حد نہیں.
محبین دنیا میں دیدار سے محروم ہے لیکن اس کے کلام سے دل کو تسلی دے لیتے ہیں، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اچھا جی، تو لہذا جناب یہ قرآن پاک اللہ کے دیدار کا قائم مقام ہے، اللہ کی نشانی ہماری، ہم تو حضور علیہ السلام کو بھی نہیں دیکھ سکے، ٹھیک ہے، تو اللہ کا کلام تو ہمارے پاس ہے نا، اللہ کی نشانی، حضور کی نشانی ہمارے پاس موجود ہے، ان پہ نازل ہونے والا کلام اور نازل کرنے والے کا کلام، سبحان اللہ، دو چیزیں تو ہمارے پاس، دو نسبتیں تو حاصل ہو گئی، لہذا یہ بہت بڑی دولت ہے، اور یہ اس کا تعلق چونکہ رمضان المبارک کی وجہ سے، رمضان کی شان بھی قرآن کی وجہ سے، خود حضور علیہ السلام کی بھی شان کا ذریعہ قرآن بنا، اور انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، یوحی الیہ یہی بتا رہا ہے کہ میرے اوپر تو وحی ہوتی ہے، میں تمہارے جیسا انسان ہوں لیکن مجھ پر وحی ہوتی ہے، یہ جو ہے نا فرق ہے، پوائنٹ آف ڈفرینس یہ ہے۔ اللہ اکبر، آگے چلیے جی، اب جو پائے تم میں سے من شہید منکم الشہر فلیصم، جو موجود ہو یعنی جس کے اندر صلاحیت ہو، صلاحیت کیا ہے؟ اسلام، پہلی شرط کیا ہے؟ مسلم ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، صحت مند ہو، عورت اگر ہے تو نہ حائضہ ہو، نہ نافسہ ہو، نہ مرضیہ ہو، اور نہ حاملہ ہو، چار باتیں اس میں آ گئی، تو یہ ان کو گنجائش ہے، ان کو رعایت ہے کہ وہ دوسرے موقع پر رکھے، چاہے بیمار ہے، مریض ہے، حائضہ ہے، نافسہ ہے، مرضیہ رضاعت جو دودھ پلانے والی بچی ہے، حاملہ ہے، تو ان لوگوں کو، ان کے اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی تھی، تو من شاہدہ میں وہ لوگ آتے ہیں جن کے اندر صلاحیت ہو، تو ان کے ذمہ کیا ہے کہ روزے رکھیں، اللہ اکبر، اور روزہ جو ہے وہ رمضان کا چاند نظر آنے پر ہے، خود دیکھے کوئی بات سب سے اعلیٰ ہے، نہیں تو معتبر شہادت ہو دوسرے نمبر پر، اور اگر شہادت بھی نہیں ہو سکی تو پھر کیا کرے گا کہ 30 شعبان کے 30 شمار کر کے روزہ خود بخود اسٹارٹ ہو جائے، تو یہ تو ہوگا جی رمضان المبارک کے حوالے سے، جو کہ جس کی آمد ہے پرسوں سے امید ہے شروع ہو جائے گا۔ اب اس کے اندر رمضان المبارک میں بھی وہ تو تھا نا جی مہینے کے اعتبار سے، لیکن خاص موقع جس پر یہ ایونٹ ہوا، یہ اتنا بڑا ایونٹ، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے فائدے کا، انسانوں کے لیے فائدے کا ذریعہ بنایا، وہ خاص رات جس میں یہ نازل ہوا، اس ایک رات کے اوپر اللہ نے پوری صورت اتاری ہے، اسے اندازہ کر دیا، کیونکہ راتوں کا بڑا جو ہے وہ اہمیت ہے، خاص راتوں کی، ایک تو لیلۃ الاسریٰ، شب معراج، دوسرا شب برات، تیسرا جو ہے وہ شب قدر، یہ ان 3 مہینوں میں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام کی دعا بھی آتی ہے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، ارے بھائی ان 3 مہینوں کا خاص ذکر کیوں ہے؟ یہ 3 مہینے جو ہے یہ عام باقی مہینوں سے کوئی فضیلت رکھتے ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ رجب کے اندر شب معراج ہے، شعبان کے اندر شب برات ہے، اور رمضان المبارک کے اندر شب قدر ہے، ان راتوں کے علاوہ کوئی اور بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کی فضیلت اس کی وجہ سے۔ اب اس آیت میں فرماتے ہیں اس صورت کے اندر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل کیا وہ یہاں قرآن فی لیلۃ القدر، شب قدر ہم نے نازل کیا، سے کیا ثابت ہوا جی؟ اس میں عظمت قرآن واضح ہو گئی کہ اللہ کی طرف سے ہے، کسی اور کا اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہے، اللہ اکبر، اور ہم نے اتارا لہذا حق ہے، ہم نے اتارا لہذا حق ہے۔ لیلۃ القدر یہ فاعل کی جو عظمت ہے، فعل کی عظمت فاعل کی عظمت کے مطابق، تو یہاں بھی یہ ہے قرآن پاک کی عظمت اور اس رات کی عظمت
دونوں جا چکے. اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اس خاص پوائنٹ کے اوپر اس خاص زمانے کے اندر اس کو نازل کیا ہے, تو اس لیے اس کی فضیلت و برتری بتائی گئی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. آگے کیا فرمایا؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر, تمہیں کیا خبر لیلۃ القدر کیا ہے. مزید شوق دلانے کے لیے, تشویق کے لیے تمہیں بتائے, تم اس کی عظمت کو کیا جانا, تم اس کی قدر و منزلت کو کیا جانا, تمہیں کیا خبر. یہ کیسی بڑی رات ہے. دیکھو ایسا موقع, ایسا وقت کہ جس کے اندر ما سبق میں کیا ہوا کہ قرآن پاک اسی رات میں نازل ہوا, لہذا قرآن پاک کی سالگرہ آتی ہے, یادگار آتی ہے, یادگار ہے نزول قرآن کی. ایک دوسرا قدر کے دوسرے معنی کیا ہے؟ تقدیر کے بھی ہیں. سارے سال بھر کی اتنے مقدرات ہیں, وہ لوح محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں کے, جو کہ عمل درآمد کرنے والے فرشتے ہیں, جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے محکمے کے حوالے گویا کر دی جاتی ہیں, جو فیصلے ہوئے تھے شب برات میں, وہ فیصلے تو ہو گئے تھے, وہ ریٹن فارم میں حاملین جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو تحریری شکل میں دیے جاتے ہیں. تفسیر میں لکھا تحریری شکل میں دیے جاتے ہیں. اچھا, تو پورے سال بھر کا ہمارا کسی کا مرنا جینا, دکھ سکھ, حج کرنا, اس کی اولاد کا ہونا, یا کسی اس کے عزیز کا مر جانا, یہ ساری جو چیزیں مقدرات جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب اس دن فرشتوں کے ملائکہ کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. تو تقدیر سے بھی اس کا تعلق ہے, اور قدر و منزلت سے بھی. قدر و منزلت اس لیے کہ یہ بہت اونچی رات ہے. اللہ تعالیٰ نے دونوں استفہام انکاری ہیں. ما ادراک ما لیلۃ القدر, نہ کوئی اس کا ادراک کوئی نہیں کر سکتا یہ کتنی اونچی رات ہے. ہاں اتنا تمہیں بتا دیتے ہیں, لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ لیلۃ القدر جو ہے اکیلی 1000 مہینے سے بہتر ہے. اس کے شان نزول کیا ہے؟ 2 آتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ آیا بنی اسرائیل کے ایک عابد کا کہ جس نے 1000 مہینے تک اللہ کی بندگی اطاعت کی. تو جب یہ سنا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عرض کیا, ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ یا اللہ میری امت کی عمریں تو چھوٹی ہیں, کوئی ان کا بھی کوئی بندوبست ہو جائے تاکہ ان کو بھی کوئی موقع مل جائے. ان کی کہاں 1000 مہینے 83 سال عبادت کر سکیں, اتنی تو عمر ہی نہیں ہوتی, 60-70 سال کے دیر میں عام طور پہ عمر ہے. تو اللہ نے اس کو نازل فرمایا. دوسرا بھی ملتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے محسوس کیا کہ جب ان کے سامنے, چونکہ وہ تو اللہ کی بندگی عبادت ریاضت اس کے تو مشتاق تھے, نبی رسول اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ان کو بھی اللہ کے ساتھ کا تعلق اور اللہ کے ساتھ کی مشغولی اس کی دولت حاصل تھی. تو اب جب انہوں نے یہ سنا تو ان کو محسوس ہوا کہ ان لوگوں کی درجوں کو تو ہم نہیں پہنچ سکتے. 1000 برس کون جو ہے نا 1000 مہینے تک, جو 83 برس 83 برس بنتے ہیں, 83 برس 4 مہینے, اتنے برس ہم کیسے عبادت کر سکیں گے؟ تو ہم تو پیچھے رہ جائیں گے. تو اللہ نے ان کے اس احساس پر ان پر مہربانی فرما کر یہ ہم سب کو اس امت کو فضیلت کے طور پر یہ رات عطا فرما دی. یہ اس کا شان ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا خیر من الف شہر کہ عبادت اس کے اندر بندگی و طاعت 1000 مہینوں کی بندگی و طاعت سے زیادہ ہے, ثواب رکھتی ہے. وہ ترغیب بھی ہے. ساتھ ہی کیا مطلب کہ 1000 مہینے تک کوئی عابد عبادت کر کے جس درجہ قرب تک پہنچے گا, اس ایک رات کو پالے, اس ایک رات کے اوپر محنت کر لے تو 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ قرب پائے گا. تو اگر یہ بات ہمارے دل دماغ کے اندر چھائی ہو, اس کا یقین ادراک ہمیں ہو, تو کوئی آدمی لیلۃ القدر کو چھوڑے گا؟ یہی لیلۃ القدر کی یہی فضیلت تھی کہ نبی علیہ السلام ہر سال اعتکاف کس لیے کرتے تھے؟ لیلۃ القدر کے شوق. ارے بھائی ہمارے نبی کی تو ہر سانس ہی عبادت ہے, وہ اتنے جو ہے مشقت اٹھا رہے ہیں, گھر بار چھوڑ کے مسجد میں بیٹھ رہے ہیں,
ایک سال پورا مہینہ بھی اعتکاف کا گزرا ہے، اس سال جو کا رہ گیا تھا اگلے سال اس کا 20 دن کا اعتکاف کیا، ساری زندگی اعتکاف کرتا ہے۔ کس اعتکاف کا اصل مقصد کیا ہے؟ لیلۃ القدر کی تلاش۔ آپ خود اندازہ لگاؤ کہ جتنا لیلۃ القدر کا اہتمام ہمارے نبی علیہ السلام کرتے تھے، کیا ہم لوگ کرتے ہیں؟ تو وہ اسی لیے کہ یہ قرآن پاک جو ہے نا، جب آدمی سمجھے اور اس کا دل کے اندر اس کا اثر لے تو پھر تو اس کا رویہ بدل جائے، عمل کا شوق و ذوق بدل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اس رات کا خود اہتمام فرماتے تھے، بلکہ فرمایا کہ اگر تم لوگ آخری عشرہ بھی محنت نہ کر سکو تو کم از کم جو 7 راتیں ہیں آخری، ان میں مغلوب نہ ہونا۔ کیوں آدمی رہ جاتا ہے عبادت سے؟ وہ مغلوب ہو جاتا ہے اپنی تھکن سے، اپنے مجاہدے سے، نفس کے آگے مغلوب ہو جاتا ہے، نفس اس کا ہمت نہیں کرتا۔ حالانکہ اگر ہمت کر کے اٹھ جائے تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا اللہ مہربانی کر دیتا ہے، آسان ہو جاتا ہے۔ جو نیت کرے گا اس کے لیے آسان ہوگا۔ تو مغلوب نہ ہونا یہ کیا مطلب؟ کہ رات کو ہمت کر کے اللہ کی بندگی میں کھڑے ہو، کیونکہ یہ تمہارے لیے بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ حتیٰ کہ جو آدمی اگر تہجد میں نارمل کے طور پر بھی اٹھا اور وہ رات پڑ گئی لیلۃ القدر تو اس کی بھی اللہ بخشش کر دے گا۔ اور جو اہتمام سے اس کے لیے اٹھے گا تو جو فضیلت قیام رمضان کی ہے اور صیام رمضان کی ہے وہ اکیلے اس رات کی ہے۔ دیکھو نا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان اور صام رمضان دونوں کے ساتھی ہے، ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو جو فضیلت پورے رمضان کی ہے اور پورے رمضان تراویح پڑھنے کی ہے وہ اکیلے اس لیلۃ القدر کی بھی آئی ہے۔ تو اس لیے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس آیت کا پھر اس رات کا آگے کیا ہے کہ اس کی خصوصیت اور کیا بیان ہوئی کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم۔ روح یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہ فرشتے، غور کرو بھائی، میں جو ہے نا حیران ہوتا ہوں کہ کتنی زبردست ہمارے انعام ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اپنے فرشتوں کے لشکر کے ساتھ زمین پر آتے ہیں اس رات کو۔ وہ جبرائیل علیہ السلام جو صرف نبیوں کے پاس آیا کرتے تھے وہ مومنین کے پاس آ رہے ہیں، عابدین کے پاس آ رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اچھا، آگے کیا کرتے ہیں وہ حدیث بتاتی ہے، یصلون و یسلمون، وہ ان کے لیے ان پر رحمت بھی بھیجتے ہیں، یعنی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور ان سے سلام بھی کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض جو زیادہ مقرب لوگ ہیں، لیکن یہ جو ہے نا یہ سلام اور یصلون و یسلمون یہ ہے عابدین کے لیے جو اس رات کو عبادت میں لگے ہوئے، یعنی مومنین ہی نہیں، مومنین وہ جو مومنین عابدین ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے، باقیوں کے ساتھ نہ مضافہ نہ سلام ہے نہ دعا ہے۔ تو جو آدمی اس رات کو معروم رہ گیا تو جبرائیل علیہ السلام اور فرشتوں کے سلام سے معروم رہا کہ ان کی استغفار کی دعا سے معروم رہا کہ نہیں؟ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جو لیلۃ القدر کی برکات سے معروم رہا وہ کامل معروم، کامل معروم، مکمل معروم۔ اللہ اکبر۔ تو یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اس رات کو۔ اب آپ خود ہی بتائیے، اچھا من کل امر، تمام امور، سارے عالم کے سارے انسانوں کے تمام امور لے کر، ان کی تقدیروں کو لے کر وہ دنیا میں نافذ کرنے کے لیے آتے ہیں اور نافذ کرنے والوں کے دیتے ہیں۔ سلام، یہ رات سلامتی والی ہے۔ کیا سلامتی والی؟ اس میں شیطان مومنین کو تکلیف نہیں دے سکتا، کسی بری چیز کے اندر شیطانی شر سے حفاظت ہے، شیطان پروف رات، شر لیس رات، اس میں کوئی شر نہیں،
باقی جو راتیں ہیں ان میں آسمان سے نعمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں، بلایا بھی نازل ہوتی ہیں، فیصلے بلایا کے بھی آتے ہیں، لیکن اس میں کوئی فیصلہ شر والا نہیں ہوتا۔ یہ سب سے یونیک رات ہے، پورے سال میں سب سے منفرد رات ہے کہ جس میں کوئی شر نہیں ہے اور کوئی آفات و بلائے نہیں ہے اس کے اندر، اور یہ خیر ہی خیر ہے۔ اور جب 1000 مہینے کے برابر ہے تو اس کے گھنٹوں کو شمار کر لو کہ فی گھنٹہ کتنے مہینے کے برابر ہوگا، پھر جو ہے وہ فی منٹ جو ہے وہ کتنے وقت کے برابر ہوگا، ہر سیکنڈ کتنے وقت کے برابر ہوگا۔ کیوں؟ یہ حتی مطلع الفجر، فجر ہونے تک، صبح صادق تک، مغرب سے لے کر صبح صادق تک اس کی رات کے اندر ٹوٹلی سلامتی، ٹوٹلی خیر و برکت، کوئی لمحہ جو ہے وہ خاص نہیں ہے۔ باقی جو راتیں نارمل راتیں اس میں آخری تہائی حصے کے اندر اللہ کی طرف سے آوازیں لگتی ہیں، یہ ٹوٹل پوری رات ہی جو ہے خیر و برکت والی ہے۔ تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے کیوں ارشاد کرا ہے؟ رمضان سے متعلق اس کے فضائل، اس کی اہمیت، لیلۃ القدر کی اہمیت، کہ یہ دونوں مواقع ایسے ہیں، یہ ایسے زمانے ہیں کہ جس میں انسان ایک ایمان والا بہت زیادہ کمائی کر سکتا ہے۔ پورے سال میں منفرد مہینہ رمضان اور منفرد رات لیلۃ القدر۔ تو جو آدمی جو ہے اللہ کا طلبگار ہو اس کے لیے 10 راتیں جاگنا یا پورا مہینہ رمضان المبارک کا عبادت میں لگانا، جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، کیونکہ اس میں یہ بھی ہے سلام یا حتی مطلع الفجر کہ اس میں ایسی روحانیت، ایسا سکون، ایسی لذت عبادت میں نصیب ہوتی ہے اہل ایمان کو درجہ بدرجہ، بلکہ بعضوں کو اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں کشفن بھی دکھا دیتا ہے۔ یہ جو بعضوں نے سمندر کا پانی چکھا تو وہ میٹھا نکلا، بعضوں نے سجدے کرتے ہوئے دیکھے، لیکن اس رات کے فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی کشف کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بنیاد صرف عبادت ہے، عبادت اور ذکر، جو اس میں لگے گا وہ اس کی برکتیں پالے گا، اس کو چاہے ظاہر ہو یا نہ ہو۔ ہاں جو جتنی زیادہ اللہ کے ہاں مقرب ہوتے ہیں ان کی حسب حیثیت اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ زیادہ معاملہ کرتے ہیں۔ اس رات میں ایک سکون، سکینت، ایک طمانینت قلب کے اندر ہوتی ہے، آپ خود ہی محسوس کر لو گی۔ اگر آپ طالب بن گئے آج سے اور اس کی تلاش کا نیت کر لی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نصیب کر دے گا کہ بھائی ٹھیک ہے آج میں رات کو، آج کل تو رات ہی چھوٹی رہ جائے گی، عشاء کے بعد کتنی ایک رات رہ جائے گی تراویح کے بعد، تو میں جو ہے ساری راتیں جاگ لیتا ہوں، کوئی بات نہیں، اسی میں تلاوت کرتا رہوں گا، نماز پڑھتا رہوں گا تاکہ مس نہ ہو سکے۔ کدھر جائے گی؟ پکڑ کے دیکھیں گے، ٹھیک ہے، جانے نہیں دیں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ مادی فائدے کی بات ہوتی کہ ہاں بھائی لیلۃ القدر میں جو آدمی کھڑا ہوگا اس کو جو ہے وہ اتنے لاکھ روپے ملیں گے، تو کیا خیال ہے بھائی سارا پاکستان میں لائن نہ لگ جاتا؟ یہاں تو لوگ جو ہے وہ صرف جب پتہ چلے کہ بھائی مہنگا ہونے والا ہے پیٹرول، 12:01 پہ جو ہے ریٹ جو ہے وہ 10 روپے مہنگا ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا نہیں یہ کتنی لائنیں لگ جاتی ہیں؟ 12 بجے سے پہلے میل کلو میٹر کی لائن بھی لگی ہے۔ بلکہ وہ مذاق میں آیا تھا وہ ایک کلپ ایک دفعہ کہ پاکستان میں ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی، لوگوں نے سمجھا یہ دیواریں چین ہیں، یہ دیواریں چین نہیں ہے، غور سے دیکھا تو پاکستان گیس اور پیٹرول کی لائن لگی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، چین مبالغہ کیا تھا۔ تو وہ کس لیے یار صرف 10 روپے فی لیٹر بچانے کے لیے تو آدمی جو ہے ایسا کر سکتا ہے، تو یہ 1000 مہینوں کا ثواب پانے کے لیے، 1000 مہینوں کا قرب پانے کے لیے نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اچھا جی، بہت اچھا جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی بھی قدر کرنے کی توفیق دے اور لیلۃ القدر کی بھی تلاش کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چند جملے جو ہے وہ اب اس کے بھی سن لیں مکتوبات سے تائیدی۔ اللہ اکبر، جاننا چاہیے کہ رمضان کا مہینہ بڑا بزرگ ہے، عبادت نفلی از قسم نماز و روزہ و صدقہ وغیرہ جو اس مہینے میں ادا کی جائے دوسرے دنوں کے فرض کے ادا کرنے کے برابر ہے، اور اس مہینے کے فرضوں کا ادا کرنا دوسرے مہینوں کے 70 فرضوں کے ادا کرنے کے برابر ہے۔
اگر کوئی شخص اس مہینے میں روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کو بخش دیتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو اس مہینے میں خیرات اور اعمال صالحہ کی توفیق ہو جائے تو تمام سال تک توفیق اس کو شامل حال رہتی ہے، اور اگر یہ مہینہ پراگندگی سے گزرا تو تمام سال یہ پراگندہ گزرتا ہے۔ یہیں اگر منتشر رہا آدمی کا فکر، اللہ کو وقت نہ دے سکا تو سارا اس کا اثر پورے سال پہ پڑے۔ جہاں تک ہو سکے اس مہینے کی جمعیت میں کوشش کرنی چاہیے اور اس مہینے کو غنیمت جاننا چاہیے۔ دوسری جگہ لکھتے ہیں اللہ بسم سبحان، کلام کا شان جو شیونات ذاتیہ میں سے ہے، تمام کمالات ذاتی اور شیونات صفاتی کا جامع ہے۔ ٹھیک ہے، یہ صفت الکلام ہے، یہ تمام کمالات ذاتی اور شیونات صفاتی کا جامع ہے، جیسے کہ علوم گزشتہ میں ذکر ہوا۔ اس ماہ مبارک رمضان تمام خیرات و برکات کا جامع ہے۔ خیرات و برکات کا جامع ماہ مبارک ہے، اور جو خیر و برکت ہے وہ حضرت ذاتی کی طرف سے پہنچتی ہے اور اس کے شیونات کا نتیجہ ہے۔ یہ اللہ ہی کی شان ہے، اس کی مختلف شان ہے، کیونکہ جو شر و نقص کے وجود میں آتا ہے اس کا منشا و مبدا ذات و صفات محدثہ ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، خود نسقات ہے۔ بس ماہ مبارک کی خیرات و برکت ان کمالات ذاتیہ کا نتیجہ ہے جن کی جامع شان کلام ہے۔ شان کلام ماہ مبارک جو ہے، اس کے اندر جو خیر و برکت ہے وہ ان کمالات ذاتیہ کا نتیجہ ہے جن کی جامع شان کلام ہے۔ لہذا قرآن مجید اس شان جامع کی تمام حقیقت کا حاصل ہے۔ یہ کنیکشن ہو گیا رمضان کا اور قرآن کا۔ بس اس ماہ مبارک کو قرآن مجید کے ساتھ پوری مناسبت ہے، کیونکہ قرآن مجید تمام کمالات کا جامع ہے، اور یہ مہینہ ان تمام خیرات کا جامع ہے جو ان کمالات کے نتائج اور ثمرات ہیں۔ قرآن پاک کے جو اثرات اور نتائج ہیں وہ کیا ہیں؟ کہ انسانوں کے اندر ایمان ہو، اللہ کی رغبت ہو، اعمال ہوں، اور بری باتوں سے ان کا اجتناب ہو، اللہ کے لیے بھوکے پیاسے رہ سکتے ہوں، اللہ کے لیے جو ہے وہ خواہشات سے بچنے والے ہوں۔ یہی قرآن پاک کا نتیجہ ہے۔ تو قرآن پاک کے نتائج و ثمرات یہ رمضان المبارک میں کاملاً حاصل ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ ان تمام خیرات کا جامع ہے جو ان کمالات کے نتائج و ثمرات ہیں۔ اسی مناسبت کے باعث قرآن مجید اس مہینے میں نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اس مہینے میں شب قدر اس مہینے کا خلاصہ اور زبدہ ہے۔ زبدہ کسے کہتے ہیں بھائی؟ مکھن کو۔ ہاں، تو خلاصہ کیا ہے؟ باقی رمضان کو اگر آپ دہی سمجھو تو لیلۃ القدر کیا ہے؟ مکھن۔ اچھا، وہ رات گویا اس کا مقصد، اور یہ مہینہ اس کا پوست۔ بس جس کا یہ مہینہ جمعیت سے گزر گیا، اس مہینے کی خیرات و برکات سے فائدہ مند ہو جائے، اس کا تمام سال جمعیت کے ساتھ اور خیر و برکت سے بھرا ہوا گزرتا ہے۔ اس لیے بھائی یہ جو مہینہ آنے والا ہے اس کی قدر کریں۔ اللہ کا فرمان، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، سب اس کی معیت ہیں، بلکہ رغبت، تشویق و ترغیب دلانے والے ہیں۔ تو اس لیے آدمی پلان بنائے۔ شادی ہوتی ہے نا تو وہ 3 مہینے پہلے تیاری شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو بلانا ہے، اس کو بلانا ہے، اس قسم کا جو ہے نا وہ کارڈ ہونا چاہیے، پتہ نہیں کیا کیا بکواسیات ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دنیا کے ہمارے جو ایونٹس ہیں ان کو ہم کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ تو یہ جو خاص مہینہ اللہ کا آنے والا ہے، اور جس کے اندر جو ہے وہ فرض 70 فرائض کے برابر اس کا ریٹ ملے، جس کی ایک رات جو ہے 1000 مہینے 83 برس کے برابر ہے، 83 برس سے زیادہ ثواب والی، تو اس کے اندر تو اللہ کی بندگی اطاعت میں لگنا ہی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ اب مراقب ہو جائیے، ساری توجہ دل پہ، اور دل کی توجہ اللہ کی طرف، اور یہ خیال کہ اللہ کی رحمت آ رہی، آ کے دل میں سما رہی، اور دل کر رہا ہے اللہ اللہ اللہ، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ اے قلبک، تو اپنے من میں مجھے یاد کر، وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ،
اپنے رب کے نام کا ذکر، رب کا نام اللہ،